میرے بھائی وضو کے فضائل میں سے آخری حدیث بیان کروں گا، یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سونے لگتا ہے، میرے بھائی وہ بھائی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ یہ حدیث دھیان سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی رات کو سونے لگتا ہے، شیطان آ کر اس کی گدی کے اوپر 3 گریں باندھتا ہے. کتنی گریں میرے بھائیو؟ 3 گریں باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے ہوئے دم کرتا ہے. یہ شیطانی دم ہے، شیطان بھی دم کرتے ہیں. کیا دم کرتا ہے؟ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقدی، بڑی لمبی رات ہے، سوئے رہو، اٹھنا نہیں ہے، سوئے رہو. یہ شیطانی دم ہے. اب شیطان نے دم کر دیا، اب اس دم کا توڑ کیا ہے؟ کسی اور شیطان کے پاس جائیں؟ نہیں میرے بھائی، جب جادو ہو جائے، جادو کا توڑ جادو سے نہیں کرنا، یہ کفر ہے. جادو کا توڑ قرآن پاک سے کرنا ہے. جادو کا توڑ ان دعاؤں سے کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. جادو کا توڑ نیک اعمال سے کرنا ہے. جادو کا توڑ وضو اور نماز سے کرنا ہے. جادو کا توڑ اللہ کے ذکر سے کرنا ہے. اب یہ آدمی رات کو سونے لگا ہے، شیطان نے 3 گرہ باندھ دی ہے. وہ چاہتا ہے کہ سویا رہے، نماز نہ پڑھے، سویا رہے، وضو نہ کرے، سویا رہے، اللہ کا ذکر نہ کرے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ آدمی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر یہ آدمی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. میرے بھائی دھیان سے، توجہ سے، گرہ کیسے کھلی؟ اللہ کے ذکر سے کھلی. گرہ کیسے کھلی؟ اللہ کے ذکر سے کھلی. اللہ کے ذکر میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس جادو کا توڑ کرے، اس جادو کو ختم کرے جو کسی شیطان نے کیا ہے. ہمیں تو وہ گرہ نظر ہی نہیں آتی، ہم کیسے کھولیں گے اسے؟ تو وہ گرہ کس سے کھلتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے کھلتی ہے. میرے بھائی اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کون سا کرنا چاہیے؟ سو کے اٹھنے کی دعا کون سی ہے؟ کس بھائی کو آتی ذرا سنائے. جی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب میرے وہ بھائی جن کو یہ دعا نہیں آتی، ان کی گرہ کیسے کھلے گی؟ ان کی گدی کے اوپر تو شیطان کی گرہ روزانہ لگ رہی ہے، 1 2 3 سال کے جتنے دن اتنی گریں، اور وہ اسے کھول ہی نہیں رہے. میرے بھائی غور کریں، غور کریں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ غفلت کی زندگی، نیند کی زندگی، لا ابالی والی زندگی، بے پرواہی والی زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تب ایک گرہ کھلتی ہے. اور دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا. میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا. نیند کیا ہے؟ موت ہے. نیند کیا ہے؟ موت ہے. اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. اور اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن آئے گا، فوت ہو جاؤں گا اور اس کی جانب جا کے مجھے حساب کتاب دینا ہے. ایک دن اللہ کی عدالت میں میں نے پیش ہونا ہے. ایک دن میں رب قبر سے مجھے اٹھائے گا. میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. کتنی عظیم دعائیں ہیں. ہر دعا میں ہمارے لیے سبق ہے. یہ خالی دعائیں نہیں ہیں، ان دعاؤں کی برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں. اور اگر ان کے ترجمے کے اوپر غور کریں، ان کی شرح پڑھیں، تو اس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. کئی مسئلے ہماری سمجھ میں آتے ہیں. تو فرمایا، اور اگر یہ اٹھنے والا، نیند سے بیدار ہونے والا اللہ کے ذکر کے بعد اگر وضو کرتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. ہمارا موضوع کیا آج کا میرے بھائی؟ وضو. فرمایا جب وضو کرتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. اور جو وضو نہیں کرتے، صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، چائے پی، ناشتہ کیا، انڈے کھائے دفتر میں، کیسے ان کی گرہ کھلے گی؟ شیطان ان کے اوپر قابض کیوں نہیں ہوگا؟ شیطان کا کنٹرول ان کے اوپر کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو شیطان کے کنٹرول میں دے دیا. فرمایا دوسری گرہ کھلتی ہے وضو سے. دیکھیے نیک اعمال میں کتنی طاقت ہے.
پہلی گرہ کیسے کھلی؟ اللہ کے ذکر سے. دوسری گرہ کیسے کھلی؟ وضو سے. اور فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے تب تیسری گرہ کھلتی ہے. جو صبح اٹھ کے دعا بھی نہیں پڑھتے، وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، شیطان کی گرہوں کے اوپر گریں لگ رہی ہیں اور انہی گرہوں کو لے کے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے شیطان کا ان کے اوپر کنٹرول ہے، شیطان کا ان کے اوپر قبضہ ہے. شیطان کی باقی باتوں کو آسانی سے مان لیتے ہیں کیونکہ شیطان کا ان کے اوپر قبضہ ہے. تو بہرحال میرے بھائی اس حدیث سے بھی بات سمجھ میں آئی کہ وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وضو کے بہت فوائد ہیں، وضو کے بہت فضائل ہیں. تو میرے بھائیوں وضو کی عبادت کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، بڑی محبت سے یہ عبادت کرنی چاہیے. وضو ہو آپ دوبارہ وضو کریں اور ثواب ملے گا. پہلے سے آپ کا وضو ہے، آپ ایک اور نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نیا وضو کریں گے اور ثواب ملے گا. میرے بھائیوں وضو اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے، نماز کے لیے نہیں، نیند سے پہلے، کیونکہ یہ مستقل عبادت ہے. میرے بھائیوں یہ وہ عبادت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صبح کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، بلال مجھے وہ عمل بتاؤ جس عمل سے تمہیں بڑی امیدیں ہوں. نیک اعمال تمہارے بڑے ہوں گے لیکن مجھے وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں بڑی امیدیں ہوں. کیوں؟ چکر کیا ہے؟ فرمایا بلال میں جنت میں گیا، جنت میں میں نے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز سنی ہے، میں نے اپنے آگے تمہارے جوتوں کی حرکت کی آواز سنی ہے. بتاؤ کیا عمل کرتے ہو، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس سے تمہیں بڑی امیدیں ہوں؟ بلال کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے مجھے بڑی امیدیں ہوں سوائے اس عمل کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، وضو کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں جتنی نماز میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہو. میرے بھائی یہ ہے جنت کا معیار. جنت میں داخل ہونے کا معیار نیک اعمال ہیں، جنت میں داخل ہونے کے معیار نیک اعمال ہیں. وضو کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں چونکہ وضو بہت نیک عمل ہے، جب آپ وضو کرنے لگیں اس سے پہلے نیت کریں. وضو کے لیے نیت ضروری ہے کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ایک آدمی نے، اسے گرمی لگ رہی تھی، وہ آیا، ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی داخل کیا، منہ دھویا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، لیکن یہ نیت نہیں ہے کہ وضو کر رہا ہوں. کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. اگر آپ نے گرمی کی وجہ سے وہ عمل کیا ہے جسے وضو کا عمل کہتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ وضو نہیں ہوا. وضو کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اور نیت کے الفاظ کیا ہیں میرے بھائیو؟ جی نیت کی دعا بتائیں بھئی، وضو کے نیت کی دعا بتائیں. کوئی نہیں ہے یار. روزے کی نیت تو آپ نے گاڑ لی اپنی طرف سے. جی اللہ خوش رکھے آپ کو. یہ وضو کی دعا ہے لیکن میرے بھائی نیت نہیں ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو. وضو کی دعا آپ نے بتا دی. وضو کرنے سے پہلے بھائی بتا رہے ہیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک، بالکل صحیح کہا انہوں نے. لیکن سوال یہ ہے کہ نیت کیا ہے؟ روزوں کی نیت تو ہم نے گاڑ لی اپنی طرف سے، جیلی بنا لی ہم نے. کیا بنائی ہم نے جی؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نیت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے اور یہ بدعت ہے، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نیا کام نکالا وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور چونکہ ہم نے خود بنائی ہے دعا اس لیے اس میں غلطی بھی ہو گئی ہے. ایک آدمی فجر سے پہلے اٹھ کے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے وضو کی نیت کرتا، روزے کی نیت کرتا ہے. وہ کیا کہے گا؟ آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں کہ کل کے روزے کی؟
کیا کہے گا؟ اور جو دعا آپ نے بنائی اپنی طرف سے جہلی، اس میں تو ہے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. روزہ آج رکھ رہا ہے، نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی، نیت جو ہوتا ہے، نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، پروگرام بنانا، عزم کرنا. تو دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج میرا روزہ ہے، آج میں روزہ رکھ رہا ہوں. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ابھی میں کرنے لگا ہوں یہ وضو کرنے لگا ہوں. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، زور کی نماز، اور 4 رکھتے ہیں. زبان سے نہیں کہنا پیچھے سے امام کے طرف منہ طرف قبلہ کے آگے کیا کہتے ہیں، مجھے تو یہ نیت آتی نہیں ویسے ہی. میرے بھائی، ان بدعتی کاموں سے دور رہیں. نیت نماز کی ہو، نیت روزے کی ہو، نیت وضو کی ہو، دل میں. نیت ضروری ہے لیکن دل میں، زبان سے نیت نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں، جیسے آپ گفتگو اور آوازیں کس سے سنتے ہیں؟ کان سے. ناک سے سن سکتے ہیں؟ سونگتے کس سے ہیں؟ ناک سے. کان سے سن سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھتے کس سے ہیں؟ زبان سے. دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، نیت جو ہے وہ دل میں ہوگی، زبان کے ذریعے نہیں ہوگی. زبان سے نیت کرنا، اونچی آواز سے نیت کرنا، یہ بدعت ہے میرے بھائیوں. اس بدعت سے اجتناب کریں. وضو کا طریقہ انشاءاللہ مکمل طور پہ کل بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضو جیسی عبادت سے محبت کرنے کی، اس کو اپنانے کی، اور اس کے بعد سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.